بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، ہمارے اسباق چل رہے تھے مدلل مسنون حنفی نماز کے متعلق، اور تقریباً ہمارے 4-5 دروس ہو چکے ہیں. آج کا ہمارا سبق سجدے سے جب اٹھتے ہیں، درمیان میں جب بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، اس کے متعلق ہے. اور الحمدللہ ہم نے ہر درس میں آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے حنفی نماز کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے. ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں ہر جز پر ہم نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے. چلتے ہیں ہم. آج کا ہمارا سبق ہے کہ سجدے کے اندر جانا ہے تو تسبیحات کتنی مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بارے میں کوئی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا احناف کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حنفیوں کی نماز احادیث کی روشنی میں ہے. ان کے پاس بھی دلائل ہیں، احادیث ہے، اپنی بنائی ہوئی ہے. دیکھیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سجدے کے اندر جو تسبیحات احناف پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. فرمایا وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى 3 مرات فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. ترمذی شریف صفحہ 261 پہ یہ روایت میں نے پڑھی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے اور اپنے سجدہ میں 3 مرتبہ یہ کہے سبحان ربی الاعلی، تو اس نے اپنا سجدہ مکمل کر لیا، اور یہ کم سے کم مقدار ہے. آگے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے جب اٹھتے تو درمیان میں سکون کرتے. اس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تھوڑا سا سکون کرنا چاہیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کے بعد یہاں بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. یہاں سکون کے ساتھ بیٹھے، جب ہر اعضاء اپنی جگہ پہ پہنچ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے. دوسرے سجدے کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. اسی اعرابی کو نماز کا طریقہ بتا رہے تھے. فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تستوی وتطمئن جالسا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا ثم ارفع حتی تستوی قائما. پھر تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ دوسرا سجدہ کرو، پھر اٹھ جاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. حاضرین و ناظرین، یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز کے متعلق ہمیں مسائل سمجھائے ہیں، اور احناف کی نماز حدیث کی روشنی میں ہے. اس سے آگے چلیے کہ جس نے جلسہ استراحت نہ کیا ہو اس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں. عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہض فی الصلاۃ علی صدور قدمیہ. حضرت یہ ترمذی شریف صفحہ 288 پر روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں پر زور دے کر کھڑے ہو جاتے. یعنی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو اپنی انگلیوں پر زور دے کر کھڑے ہو جاتے. ایک روایت یہ ہے، اور جلسہ استراحت کے بارے میں پیش کر رہا تھا حضرت وائل بن حجر کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب آپ نے سجدہ کیا تو اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھے
اور جب آپ سجدے سے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھایا۔ یہ سجدے سے دوبارہ جب اٹھتے ہیں تو اس کا طریقہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یعنی جب آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے تو اس کے اندر آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، جلسہ استراحت نہیں کرنا۔ جیسے یہاں میں بیٹھا ہوں سکون کے ساتھ، دوسرے سجدے کے بعد جلسہ استراحت نہیں ہے۔ پہلا سجدہ کرنا ہے، درمیان میں آپ نے اطمینان سے بیٹھنا ہے۔ دوسرا سجدہ کرنا ہے، اس کے فی الفور بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ دوسرے سجدے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فی الفور کھڑے ہو گئے۔ آگے چلیے، دوسری رکعت کے اندر جب امام، اب دیکھیے یہاں تک تو ہو گیا، اب دوسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے تو دوسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنا، تعبد نہیں پڑھنا۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ دیکھیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی دوسری رکعت میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نہاد من الرکعۃ الثانیۃ استفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، بالحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو الحمدللہ سے شروع کیا۔ دوسری رکعت میں آپ نے ثنا نہیں پڑھا۔ اب آگے چلیے، ہر دو رکعت میں قضا کیا جائے، یعنی 4 رکعت والی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت آپ نے دوسری رکعت پڑھی ہے تو اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ تَحِيَّةً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت میں التحیات پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت فضل بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں الصلاۃ مثنی مثنی تشہد فی کل رکعتین، نماز 2 کر کے پڑھنا چاہیے اور نماز کی ہر 2 رکعت میں تشہد پڑھا جائے گا، یعنی ہر 2 رکعت میں آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ جلسہ اور قعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ، نماز میں بیٹھنا ہے تو 2 سجدوں کے درمیان ہو یا قعدہ میں ہو، کس طرح بیٹھنا ہے اس کے بارے میں سنیے۔ آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے کہ آپ نے دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، بائیں پاؤں کو آپ نے بچھانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے۔ سنیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ قال من سنت الصلاة ان تسجع رجلک اليسرى وتنصب اليمنى قال وكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس في الصلاة اسجع اليسرى ونصب اليمنى۔ صحیح ابن خزامہ سے یہ میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کی سنت میں سے یہ ہے کہ تم اپنے بائیں پاؤں کو بچھاؤ اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھو۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے۔ یہ میں نے ابو داؤد شریف سے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ثم یقول اللہ اکبر ویرفع ویثنی رجلہ اليسرى فیقعد علیہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنے بائیں پاؤں کو موڑ کر بچھایا اور اس پر بیٹھ گئے۔ حاضرین و ناظرین دیکھیے، ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں، اناف کی نماز ہے، ہم اپنے پاؤں کو بچھاتے ہیں تو سیدھا پاؤں جو ہے ہم اس کو دائیں پاؤں کو ہم سیدھا کرتے ہیں اور اس کی انگلیوں کا رخ ہم قبلے کی طرف کرتے ہیں اور بائیں پاؤں کو ہم بچھاتے ہیں اور اس کے اوپر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ نماز کا طریقہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ احادیث کی روشنی میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حنفیوں کی نماز جو ہے وہ قرآن احادیث کی روشنی میں ہے، احادیث کے مخالف نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے عین موافق فقہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ نکالی ہے
یہ فقہ قرآن اور حدیث کے مخالف نہیں ہے، فقہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے۔ اس لیے عزیزو آپ فقہ کو جانیے، اور آپ کو بہت سارے مسائل جو قرآن اور حدیث میں نہیں مل رہے ہیں انشاءاللہ اس کا جو نچوڑ فقہ ہے اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ یعنی فقہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے اور اس کا خلاصہ ہے، اس کی تشریح ہے، اس کے اندر آپ کو یہ مسائل مل جائیں گے۔ آگے چلیے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں اتحیات پر اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عن عامر بن عبداللہ بن زبیر عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ رانوں پر رکھنا ہے، گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو نہیں رکھنا، یاد رکھیے۔ تو حاضرین و ناظرین، آناف کی نماز حدیث کی روشنی میں ہے، تو شاید ویڈیو لمبی بن جائے اس لیے میں نے اپنی ویڈیو کو مختصر کیا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں گے آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا، آپ کو حقیقت سمجھ آئے گی۔ اگر آپ ہمارے پورے درود سن رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اپنی نماز بھی بہتر سے بہتر لگ رہی ہوگی، اور پہلے جتنی آپ کی نماز کے اندر کمزوریاں تھیں انشاءاللہ یہ مسائل یہ ویڈیو ہماری سننے سے آپ کی نماز کی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور باقی انشاءاللہ آگے ہے تشہد کے کلمات، کہ جب نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، مقتدی ہے یا امام ہے، تو اس نے تشہد کے کلمات کیا پڑھنے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے حاضرین ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے، ہمارے مسائل آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے سارے چینل کا وزٹ کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔